انسان کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا وہ کام اس کو بوجھ لگتا ہے، جو کام ذمے میں نہیں ہوتا وہ بوجھ نہیں لگتا، بس یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج بیان کے بعد میری بیان کی چھٹی ہوگی، کوئی مزید کوئی بیان نہیں ہے، واپسی ہے، پھر سفر ہے اور مزید۔ تو دیکھو بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں، یہاں بھی میں گاڑیوں کی لائن دیکھ رہا تھا، تا حد نگاہ گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، اتنے لوگ، اتنی خواتین، اتنے مرد یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر ہے میری شخصیت کو سننے کے لیے نہیں آئے، میں کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھ کے کوئی انٹرٹینمنٹ کا، تو آپ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب چٹکلے سناتے ہیں۔ بھائی چٹکلے ہم بیچ میں سنا دیتے ہیں، بیان ہمارا چٹکلے نہیں ہوتا، چٹکلوں کے لیے تو یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ تو کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، کوئی دین کی کچھ رمق ہے، اللہ کی تھوڑی سی کچھ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم پاکستانی، آپ امریکی، آپ پڑھے لکھے، ہم غریب غربا، ہم کھڈوں کے عادی، آپ بغیر کھڈوں کے سفر کرتے ہو، تو کوئی بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی قومیں مختلف، زبانیں مختلف، کوئی تو جذبہ ہے جو اتنی ساری خواتین، اتنے سارے مرد اکٹھے ہو گئے، وہ جذبہ کیا ہے؟ بھئی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مفتی صاحب آئے ہیں، کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب کچھ اللہ رسول سے محبت ہے۔ یہ محبت ہلکی چیز نہیں ہے، خدا کی قسم یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تہجد سے، نماز روزے سے افضل ہے، نماز روزہ اس کے بعد ہے۔ آج کچھ نوجوان ملنے کے لیے آئے دوپہر بڑی دور سے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے، میں نے ان کو ایک نصیحت کی، وہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ دیکھو علماء سے محبت ہمیشہ قائم رکھو، اس لیے کہ علماء سے محبت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہو سکتی۔ کسی مولوی سے کسی کو محبت ہو کسی لالچ کی بیس پہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی محبت ہوتی ہے کچھ پیسہ ملے گا، تو مولانا لوگ تو الٹا چندہ لے رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے محبت اس لیے ہو سکتی ہے شاید مفتی صاحب ہماری شادی کرا دیں، وہ بھی میں نے اعلان کیا ہوا ہے، میں شادیاں صرف کرتا ہوں، کراتا نہیں، اب تو وہ بھی ہو گئی ہے۔ تو کسی بھی عالم سے جس کی نسبت دین کے علم کی طرف ہو، اس سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج بہت لوگ علماء کو برا بلا کہتے ہیں، ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ایک مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے۔ بھائی اتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، وہی تو وجہ ہے۔ اتنے کل کا جو بیان تھا سین فرانسسکو میں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس میں، اتنی اپر لیول کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے بیچارے زمین پہ بیٹھے بیٹھے، نیچے ان کو بیسمنٹ میں تہخانے میں بٹھایا ہوا ہے، خواتین اتنی تھی، مسجد پوری خواتین سے بھر گئی تھی۔ تو یہ میری کوئی فضیلت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ اصل میں عزت ہے اسلام کی۔ ہم منسوب ہو گئے اسلام کی طرف تو اللہ نے لوگوں کے دل میں ایک محبت ڈال دی ہے، ورنہ یہ عزت اصل میں کس کی ہے؟ اسلام کی عزت۔ یہ عزت دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے، کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ ہندو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ جاپان جا رہے ہیں، کبھی یہ مولانا امریکہ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا ہانگ کانگ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں یہ مولانا کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہر تھوڑے دن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ، اور اتنے گھر بھی چلا رہا ہے۔ تو جب ان کو کوئی بتاتا ہے نا بھائی ان کو اسپانسر کیا ہے، جنہوں نے بیان رکھوایا انہوں نے کہا ہے کہ آنے جانے کا، میرے بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھے۔ اسپانسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیان پہ مجھے لفافہ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے جو آنے جانے کا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں خود خرچہ اٹھا لیتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بیان کے لیے بلا رہے ہیں وہ آنے جانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ہندو لوگ اس پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ انگلش بھی میں سیکھ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ نہ میں اردو کراؤں گا نہ انگلش کراؤں گا، دونوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں اب میں۔ تو جب ان کو جواب دیا جائے مسلمان یہ کرتے ہیں، تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار مسلمانوں میں اتنا ظرف ہے کہ کسی کو خرچے پہ بلا کے اس سے نصیحت سنے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ابا کو 50 روپے دو، ابا مجھے نصیحت کرو، ایسا بچہ دیکھا آپ نے کہیں؟ بھائی ابا جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں؟ ابا سب سے زیادہ برے لگتے ہی اس وقت ہیں جب کو سمجھا رہے ہو بیٹھ کے، یار ابا کا کام ہے ہر وقت سمجھانا۔ ابا ہر وقت، ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ایک نوجوان نے کہا یار میرے ابا ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جلدی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ تو دوسرے نے کہا ابے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ اب دیکھو یار کیا سکھایا جا رہا ہے، ادب تمیز، تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یار، باپ کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابا نصیحت کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے آپ لوگ کو بولنا پڑے گا منہ سے بھائی، نہیں، ابا سب سے برے لگتے ہی اس وقت جب سمجھا رہے ہو، اس وقت اچھے لگتے ہیں جب پیسے دے رہے ہو۔
یا جہاں آپ شادی کرانا چاہ رہے ہو وہاں کرا رہے ہو. یہ دو کام کے وقت ابا اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ ابا سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا, خاص طور پہ جب وہ نصیحت کرتے ہیں. کمال کی بات ہے, اسی نصیحت کے لیے آپ علماء کو بلاتے ہیں, جہاز میں اڑ کے آ جاؤ, اتنا جوش و خروش, اب ہمیں نصیحت کرو. بھائی کوئی تو بات ہے, یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. تو میں ہندوؤں سے اور دوسرے مذہب والوں سے بولتا ہوں, بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام کا. یہ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے تھے, امی تھے, نہ لکھنا جانتے تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے, انہوں نے ندا لگائی. کیا خوبصورت. آپ سورہ آل عمران کا رکوع پڑھو, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آپ لوگ سین فرانسسکو میں رہتے ہیں, جو سائنس ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے. آپ کائنات میں جب غور کرتے ہیں, کسی اور اسٹائل سے غور کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے اس زمین اور آسمان کے بننے میں, دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں, کائنات کی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو گے, اس میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی. لیکن یہ ہر شخص کو نظر نہیں آئیں گی, یہ صرف عقل مندوں کو نظر آئیں گی. نشانی کسے کہتے ہیں بھائی؟ سائن کو, علامت کو. علامت وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا وجود سمجھ میں آئے. آپ سے کسی نے پوچھا سورج نکلا ہوا ہے, آپ نے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کھڑکی میں جھانک کے دھوپ کو دیکھ کے بتا دیا ہاں نکلا ہوا ہے. اگلا کہتا ہے کمبخت تو نے سورج کو دیکھا تو ہے نہیں جا کے, تو یہاں بیٹھے بیٹھے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ سورج کے وجود پر یقین کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. دھوپ ایک نشانی ہے, دھوپ ایک پکی ڈھکی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دھوپ جبھی ہوگی جب سورج نکلا ہوا ہوگا. رات کے 12 بجے دھوپ نہیں ہوتی, چاند کی روشنی ہوتی ہے, وہ دھوپ نہیں ہوتی ہے. تو دھوپ دیکھ کر سورج کے ہونے کا 100% ہمیں یقین ہو جاتا ہے. تو دھوپ ایک نشانی ہے, اور نشانی جب ہوتی ہے تو اصل نظر نہیں آ رہا ہوتا, تبھی نشانیاں دیکھ کے بتایا جاتا ہے. اللہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس کائنات کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں جیسے سورج کو دیکھنا مشکل, سورج کے وجود کے لیے دھوپ دیکھ لینا کافی ہے. اسی طرح ما کان لبشر, کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو. لا تدرکہ الابصار, کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے جلال کو دیکھ کر وہ میرے جلال کو دیکھ کر برداشت کر لے. اس لیے اللہ نے اپنے وجود کو, اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں نشانی نہیں بے تحاشا نشانیاں بکھیر دی ہیں. ایک دھوپ ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کے ہم سورج کے ہونے کا یقین بولو کر لیں. دوسری کسی نشانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں ایک نشانی سے تم سورج کے ہونے کا یقین کر لیتے ہو, تو میں نے اس کائنات میں کروڑوں اربوں نشانیاں پیدا کی ہیں, ان کو دیکھ کر میرے ہونے کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے ایک نہیں بے تحاشا نشانیاں ہیں. ہر نشانی بتائے گی کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے. سورج خود کیسے بن گیا بھائی؟ اتنا ایندھن, اتنی انرجی پھینک رہا ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں, کہتے ہیں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اندر. ایک ایٹم بم بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا, اس کے بعد دھماکہ کرنے میں کتنا مشکل کام ہے. سورج سے کتنی انرجی نکل رہی ہے, اور زمین سورج کی گرد گھومے چلی جا رہی ہے, پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے ایسا گھوم رہی ہے, ایسا تیر رہی ہے. قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون, چل نہیں رہی ہے, تیر رہی ہے. جب تیرتی ہے کوئی چیز تو اسموتھلی تیرتی ہے, وہ جھٹکے نہیں آتے. کبھی ہمیں کوئی جھٹکا آیا؟ 360 دنوں میں ایک سورج کے گرد چکر مکمل, اور اپنے گرد 24 گھنٹے میں. کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ہم گھوم رہے ہیں؟ پینے کے بعد تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں, بولو گھوم رہے ہیں. بلکہ اس میں بھی خود نہیں گھومتا ہوا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے, حالانکہ وہ خود گھوم رہا ہوتا ہے. تو کیسا انداز سے چلا دیا اس زمین کو, دن رات سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے غروب. او بھائی
کون ہے بھائی جس نے اتنا خوبصورت انداز سے زمین اور آسمان کو ایڈجسٹ کر دیا ہے؟ کون ہے؟ سائنسدان تو بڑے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں کہہ کے ایک دھماکہ ہوا تھا اور یہ ایسے ہو گیا. ابے بھائی یہ کیسے ہو گیا یار؟ کبھی اتنے خوبصورت دھماکے آپ نے دیکھے؟ کراچی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں دھماکے. ایسا خوبصورت دھماکہ ابھی تک رپورٹ میں نہیں آیا کہ دھماکہ ہوا, بندہ مرا پڑا ہوا تھا, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے, دھماکہ ہوا جڑ گئے. کبھی دیکھا آپ نے ایک دھماکہ ہوا اور چیز ٹوٹنے کے بجائے کیا ہو گئی؟ بولو, جڑ گئی. تو یہ کیا خوبصورت نظام وجود میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا ہمارے عقل مند بندے وہ ہیں جو اس کائنات میں غور و فکر کر کے ہم تک پہنچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج کا وجود یقینی ہے, تو جہاں چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ ہوں گی وہاں مینیجر کا ہونا ضروری ہے. یہ خود بخود مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. پھر ہم پر ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان لاتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا. دیکھو آپ یہاں امریکہ میں آئے, جب آپ کو یہاں امریکہ نے بے شمار سہولتیں دی, تو جب آپ اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, کہیں بھی آپ واپس جاتے ہو, صبح و شام امریکہ کے چرچے بیان کرتے بھی نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہمارے جو ریلیٹو امریکہ سے آتے ہیں نا کراچی میں, ہر وقت شو مارتے رہتے ہیں ہمارے سامنے, ہر وقت شو مارتے رہتے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹو آئے امریکہ سے, تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, اچانک کوئی موٹر سائیکل والا یوں کر کے گزر گیا. اب امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں ہوتا ہے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں تو گزرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوا, ایک دم ڈھڑ گئی, گڈھا آیا, قبض ختم, گیس ختم, فوراً. یار امریکہ میں یہ سب نہیں ہے, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کھڈا آ جائے. پھر ایک لال بتی, ایک بندہ سگنل توڑ کے بھاگ گیا. بے بھائی امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. میرا ایک شاگرد تھا جامعہ رشید میں پڑھتا, امریکہ سے آیا تھا وہ, تو میں صبح گلشن اقبال سے جاتا احسان آباد, تو وہ مجھے بھی لیتا ہوا چلا جاتا کہ چلو یار استاد جی کا گھر بھی ادھر ہی ہے. تو جب مجھے ایک دن لے کے جا رہا ہے, تو کیا ہوا کہ ایک گاڑی نے الٹی طرف سے اوورٹیک کیا. وہاں تو اوورٹیک کرنا ہے, طرف ورف نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی جانب سے ہو رہا ہے, ہاتھ میں نکل لو بس. اور ٹرک نہیں پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, ورنہ کیا کرا. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ایسے کر کے چلے, کسی کو نکلنے ہی نہ دے. مقابلہ ہوتا ہے بھائی روڈوں پہ. تو جب گاڑی نے ادھر سے اوورٹیک کیا, کہتا ہے بھائی امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو آپ جب امریکہ سے, جاپان سے پاکستان جاتے ہو, ہر موقع پہ امریکہ کو یاد کرتے تھے نہیں کرتے؟ بھائی امریکہ میں ایسا نہیں. گالیاں جب سنتے ہو, یار امریکہ میں تو تھینک یو سے بات کرتے ہیں, یار امریکہ میں ایسا. ابھی ہم جا رہے تھے نا کہیں غلط رخ پہ چل پڑے, کوئی ایریا تھا وہاں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں روک لیا, تو بڑے تمیز سے روکا, بڑے مسکرا کے روکا ہمیں. تو اتنا تمیز سے روکا, میں کیا بتاؤں آپ کو. تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا بھائی ہم نے وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ایکچولی یوں کر کے کینڈی یوں کر کے یوں جائے, پھر کائنڈلی میک اے رائٹ ہینڈ دین اسٹاپ, فش لگا کے نا ایسا مزہ آیا. اب جب آپ پاکستان جاؤ گے, وہاں پولیس والا آپ کو بولے گا کدھر جا رہا ہے, تیرے باپ کی زمین ہے کیا یہ انداز بیریئر نظر نہیں آ رہا تیرے کو, کدھر جا رہا ہے, کہاں سے ہے, پہلے کارڈ دکھا, لائسنس دکھا. 20 سوال پوچھے گا تو آپ فوراً کیا کہو گے, یار امریکہ میں ایسا. تو بھائی جب آپ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ وہاں جا کے ہر وقت شو مارتے رہتے ہو ہم لوگوں کے سامنے, غریبوں کے سامنے جا کے, امریکہ ایسا, ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں سن کے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, تو انسان کو غصہ آنے لگتا ہے, بس کر یار کوئی اور بات چھیڑ بھائی. تو یہ انسان کی نیچر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کائنات میں غور کر کے مجھ تک پہنچتے ہیں نا, پھر وہ ہر وقت میری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں, یذکرون اللہ, جیسے تذکرون امریکہ قیاما وقعودا, تو اللہ کہتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت. یار یہ مجھے اللہ نے دیا, یار یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. یار مجھے خوشیاں کس نے دی ہیں, اللہ نے دی. یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, یار اللہ بہت بڑا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض.
اللہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً کہتے ہیں پہلے شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں انگوروں کی بیل نظر آئی ہمیں نا, ایسے گچھے انگوروں کے لٹکے ہوئے لال لال. جس کا دل زندہ ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے گا. اللہ نے قرآن میں ان پھلوں کو بھی بیان کیا اور پھلوں کی پیکنگ کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے. اللہ خود بیان کرتا ہے. دیکھو آپ کسی کے گھر جاؤ, میزبان سیب لا کے یوں کر کے پھینکے, مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں کیچ سیب پکڑے. ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا, اور رول پراٹھا اٹھا گئی یوں اٹھا کے پھینکا, بھائی وہ بھی پراٹھا ہی ہے, وہ بھی رول پراٹھا ہے, اس میں بھی سب کچھ ہے. لیکن مہمان اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا؟ بولو نا, بے عزتی. لہذا مہمان کے سامنے پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. بھائی ایسے پیش کرنا ہے, سامنے لا کے رکھ دینا ہے, اور بہت زیادہ تکلف ہے تو سر پہ کھڑے ہو جانا ہے. ابھی میں نے پرسوں کسی کو ڈانٹ لگائی ہے بہت زیادہ, مطلب یہ میں نے کہا نہیں بھائی سب یہ کھا لیں, نہیں بھائی مفتی صاحب کی کولڈ ڈرنک, نہیں بھائی مفتی صاحب یہ, میں نے کہا بس کر جا بیٹھ جا یار, میرا کیوں خون پی رہے ہیں یار آپ. تو پیش کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ. اللہ کہتا ہے میں نے ان پھلوں کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا ہے. یہ درختوں پہ اگتے ہیں گچھوں کی شکل میں, ذات الاکمام, ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے, کور ہوتا ہے. کیلے کے آپ دیکھ لو منضود کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. آپ ریڑی سے دکان سے پھل خرید کے کھاؤ اور درخت کے پاس جا کے جو لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں, خوبصورت پیکنگ وہ لٹکے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے, کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے. انگور کی بیلوں میں کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کھجور کے درختوں میں کیسے کھجوروں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. یہاں آ کے آپ اللہ کو بھول جاؤ گے. غربت میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا, اللہ کو جب بھولتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے, غریب تھے, فرعون کا پیٹ بولو بھرا ہوا تھا, اللہ کو کون بھولا؟ فرعون. قارون کا پیٹ بولو نا بھائی بھرا ہوا تھا, اللہ کو کون بھولا؟ قارون. بلال حبشی کا پیٹ خالی تھا, اللہ کو یاد رکھا. ابو لہب ابو جہل پیٹ بھرے ہوئے تھے, اللہ کو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, بھول گئے. پاکستانیوں کے لیے, انڈین کے لیے, بنگلہ دیشیوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا آسان, امریکہ میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا بولو نا منہ سے مشکل. ہمیں تو ہم یاد نہ بھی کریں ہمیں خود بخود یاد آ رہا ہوتا ہے. ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں ہلتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. ابھی ہم جہاز میں آ رہے تھے نا, یہ اٹلانٹا سے لاس اینجلس, پائلٹ نے اعلان کیا میں پہلی دفعہ یہ والا جہاز چلا رہا ہوں. ابے ہم نے کہا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے یار, تو پہلی دفعہ چلا رہے ہیں جی. اعلان کیا پائلٹ یہ پہلی دفعہ چلا رہا ہوں, پہلے کیا چلایا یہ تو بتا. میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں, اس سے پوچھ کے آ بھائی, پہلے اگر جہاز اڑاتا رہا ہے یہ والا پہلی دفعہ تو چلو ٹھیک ہے, پہلے کبھی زندگی میں جہاز اڑایا ہے کہ نہیں اڑایا؟ عجیب سے منظر ڈال دیا اس نے. تو کون یاد آیا ہمیں؟ اللہ. ہم نے کہا بھائی ساری دعائیں پڑھو, ذکر کر لو, کوئی پتہ نہیں, ہم تجربے کی بھیٹ نہ چڑھے. تو ہمیں وہاں اللہ بات بات پہ یاد آتا ہے. سمجھ رہے ہو کن کن چیزوں پہ یاد آتا ہے؟ میں کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو, اچھا نہیں ہے نا. لیکن آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان. کتنے نوجوان یہاں آئے اللہ بھول گئے, شراب میں لگ گئے, زنا میں لگ گئے, ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے. کتنی خواتین یہاں آئی پردہ اتار کے کیا پردہ, لبرل بنو, سیکولر بنو, اور وہ بالکل وہی اسٹائل جو غیر مسلم عورتوں کا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کہتے ہیں تمتعوا, اڑا لو مزے بھائی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اڑا لو. آنا کدھر ہے؟ اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے امریکہ میں رہنا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا بھائی یہ سب کچھ. اللہ کہتا ہے دیکھو پاکستان میں رہو, انڈا موڑ پہ رہو, پٹیل باڑہ پہ رہو, گندے نالے پہ رہو, یا آپ سان فرانسسکو میں رہو, یا آپ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں رہو, آپ نے بالآخر گھوم پھر کر آنا پھٹے پہ ہے.
پٹا سمجھتے ہو؟ جنازے کا پٹا آنا گھوم پھر کے کہاں ہے؟ پٹے پہ. اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ قبر کے اندر. قبر اندر سے نہ امریکہ لگتی ہے، نہ جاپان لگتی ہے، نہ انڈا مور لگتی ہے، نہ گندا نالا، نہ پشاور، نہ کوئٹہ. اندر سے ساری خبریں بولو ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی خبریں ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے جو ہے نا، جب وہ امریکہ جاپان میں رہتے ہیں جا کے، تو اللہ کی نشانیاں تو بھائی یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، مدرسے میں بھی ہیں، بیت اللہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کافر کیا کرے گا؟ کافر کہے گا بس دیکھو انجوائے کرو. کافر کیا کہے گا بھائی؟ کافر کہتا ہے خدا کی گاڈ کی نشانیاں دیکھو. بہت سے تو گاڈ ہی کو نہیں مانتے، بس یہ خود بخود ہے. اور جو گاڈ کو مانتے ہیں وہ او مائی گاڈ زبردست گریٹ، ایسے ایک انگوٹھا بنا دیا، پسند نہیں آیا تو یوں بنا دیا. تو اس سے آگے نہیں بڑھتا کافر. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ یہ تو نے اتنی خوبصورت کائنات سجا دی ہے، اس میں اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی ہدف بولو ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. ہے کافر کہتا ہے چھوڑو وجہ کو مت دیکھو، لائف کو کیا کرو، شراب پیو، گرل فرینڈ، دوستیاں، جو بھی انٹرٹینمنٹ میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے راستے سے ہٹا. بھائی آپ گاڑی میں زوم کر کے جا رہے ہو، راستے میں درخت کا تنا پڑا ہوا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اس کے اوپر سے جاؤ گے، راستے سے ہٹاؤ گے اس کو؟ ہٹا یار اس کو، اس پہ کیا بحث کس نے رکھا ہے؟ یہ بھائی آپ کے سفر میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، منزل میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اسے راستے سے ہٹایا جائے گا. تو جب آپ کی منزل دنیا پرستی ہوتی ہے، عیش ہوتی ہے، تو اس عیش میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ اس کو کباب میں ہڈی سمجھ کے ہٹا دیتے ہو. بے وقوفی کا کام ہے یا عقل مندی کا کام ہے؟ بولو نا. عقل مندی کا کام ہے. بھائی آپ کی منزل میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے کباب میں ہڈی سمجھ کے کیا کر دینا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے. تو غیر مسلم نے کہا کہ بیوی کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے، اس لیے بیوی کو نکال دو سوسائٹی سے، ریپلیس کرو اس کو گرل فرینڈ کے ساتھ. تو مارکیٹ میں گرل فرینڈ ہونی چاہیے. بیوی بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں ہونی چاہیے. جملہ مکمل کیا کرو میرے بھائی تاکہ مجھے پتا چلے. گرل فرینڈ ٹینشن نہیں ہوتی. بیوی کیا ہوتی ہے؟ ایک گورے سے کل کوئی بتا رہا تھا، کسی ہم نے پوچھا کہ تم لوگ شادی کیوں نہیں کرتے، گرل فرینڈ کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا تم شادی کیوں کرتے ہو، گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھتے؟ اعتراض تو ہمیں تم پر ہے. تو پھر وہ گورا طنز کرنے لگا، بھائی دیکھو میرے بچے گرل فرینڈ سے ہیں، تمہارے بچے بیوی سے ہیں، میرے ساتھ گرل فرینڈ گھر میں رہتی ہے، تمہارے ساتھ بیوی گھر میں رہتی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ اس مسلمان نے بتایا بھائی اس کے حقوق زیادہ ہیں. تو اس نے کہا میں بلا وجہ اپنے ذمہ حقوق کیوں ڈالوں؟ جب ہم مزے سے رہ رہے ہیں تو ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کے ہاں تو ڈیورس میں اور بڑے مسائل ہیں. تو لہذا انہوں نے کیا کیا بھائی، یہ چیز کباب میں ہڈی بن رہی ہے، بیوی کباب میں کیا بن رہی ہے؟ ہڈی. اسی طرح عورت نے بھی کہا شوہر کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے. جب شوہر ہوگا تو اس کے حقوق، اور اسلام نے جو حقوق بتائے وہ تو بہت زیادہ حقوق ہیں. بوائے فرینڈ کے کوئی حقوق بولو نہیں ہوتے. پاکستان میں اتنے حقوق ہوتے ہیں کہ ایزی لوڈ وغیرہ وہ کروا کے دیتا ہے، یہاں تو سنا ہے وہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں بوائے فرینڈ کے حقوق پھر بھی تھوڑے سے، بوائے فرینڈ پہ کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں. 500 کا بیلنس ڈال دو، 1000 کا بیلنس ڈال دو، اب نیا موبائل آیا پرانا والا دے گی، اتنے چل رہے ہیں وہاں پہ. یہاں تو سونا ہے یہ والے بھی نہیں ہیں. گرل فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ، بھائی اپنا بیلنس بھی خود ہی ڈالو. تو شوہر کے ساتھ تو بڑے مسائل، پھر شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ، اور بیوی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بیوی جب بنے گی تو پھر ایک عدد ساس بھی جہیز میں ملے گی آپ کو، سالے بھی آپ کو کیا ملیں گے؟ جہیز میں ملیں گے. آپ ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے، سسر کا بھی فون آ سکتا ہے، ساس بھی ٹینشن دے گی آپ کو، لڑکی کے بھائی بھی ٹینشن دیں گے. تو گوروں نے، غیر مسلموں نے کیا کیا بھائی، منزل ہماری خواہشات ہے، منزل ہماری انٹرٹینمنٹ ہے، تو انٹرٹینمنٹ میں سالہ بھی ہڈی، ساس بھی ہڈی، اس کباب میں سسر بھی بہت بڑی ہڈی. تو گرل فرینڈ کے باپ اور ماں ساس سسر نہیں ہوتے، اس کے بھائی سالے نہیں ہوتے. بیوی کے ساتھ یہ رشتے بنتے ہیں. تو مارکیٹ سے بیوی کو کیا کرو، شارٹ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان آ کے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے. پھر انہوں نے کیا کیا
کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے کہا بوڑھے ماں باپ بھی کباب میں بہت بڑی ہڈی، انٹرٹینمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹ کون ہے؟ بوڑھے ماں۔ ماں کھانسے گی، کورونا پھیلائے گی، ہے بھائی، ٹی بی بھی پھیلا سکتی ہے، بوڑھوں کو تو بیسیوں بیماریاں ہوتی ہیں بھائی۔ کورونا کے دنوں میں بڑا حال دیکھا ہے ہم نے، بوڑھوں کو کیسے چھوڑ چھوڑ کے، بعض لوگ مذہبی دینی لوگوں نے نہیں بھاگے، وہ اللہ پہ توکل کرو، ہم نہیں بوڑھے کو چھوڑ سکتے، لیکن جن کے دل میں اللہ رسول نہیں، خدا نہیں ہے جن کے دل میں، انہوں نے اپنے بوڑھوں کو ایسا سلوک کیا ہے نا کووڈ کے دنوں میں بوڑھوں کے ساتھ جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ تو بوڑھا بھی کباب میں ہڈی ہے، تو کیا کیا بھائی، جب آپ کی منزل فواہشات ہے تو بوڑھے کو اولڈ ہاؤس، کہاں جائے گا وہ؟ گھر میں نہیں، اس کے پاؤں نہیں دبانے، اس کا سر نہیں دبانا۔ بڑھاپے میں انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، غصہ بہت آتا ہے بوڑھے آدمی کو، یہ نیچرل ہے۔ میں اکثر سناتا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے معذرت کے ساتھ، ہمارا بھی بڑھاپا ایسے ہی ہوگا بھائی۔ وہ ایک بوڑھے میاں حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب میرے گھٹنے میں درد، حکیم نے کہا بڑھاپا۔ حکیم صاحب میری کمر میں بھی درد ہوتا ہے، حکیم نے کہا بھائی بڑھاپا ہے۔ حکیم صاحب کھانسی بہت آتی ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے۔ بوڑھے میاں کو غصہ آ گیا، بھائی کیا ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا، ایک دم جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ بڑھاپا ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ ایسا بننے والا، غصہ آتا ہے ابا کو بات بات پہ، ماں کو غصہ آتا ہے، تو اللہ نے ایک تو کہہ دیا کہ کیا ہے، جو لوگ میری نشانیوں پہ یقین کرتے ہیں، لا تقل لہما اف، اس بڑھاپے میں ان کی اونچی الٹی سیدھی باتوں پہ اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلموں نے سوچا بھائی ہماری منزل جب انٹرٹینمنٹ ہے، خوشیاں ہے، تو خوشی میں ابا اور اماں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہذا ان کو مارکیٹ سے کیا کرو؟ شارٹ۔ تو مارکیٹ سے شارٹ کا اتنی ہمت تو نہیں کہ قبرستان پہنچا دیتے، گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دو، بہت ہو گیا، جا کے پیسے جمع کرا کے آ جاؤ، میرے ابا کے پیسے بتا بھائی تو یہ لے۔ آج ایک لبرل آدمی کا کلپ دیکھا بڑا زبردست، پاکستان میں کراچی میں ڈیفنس ہے نا، بڑا اچھا کلپ کسی نے مجھے بھیجا، کہتے ہیں میں ڈیفنس گیا، 1000 گز کا بنگلہ، تو میں نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا تمہارے بچے کہاں ہیں اتنے بڑے؟ میں تو جب جاتا ہوں نا 1000 گز کے بنگلوں میں، مجھے خوشی نہیں ہوتی، وحشت ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر بھرا ہوا، خدا کی قسم زیادہ اچھا ہے، بڑے بڑے گھر خالی، دیواریں کاٹتی ہیں، بیڈ روم اتنے بنا دیتے ہیں، اتنے بیڈ روم، اتنے یہ ریسٹ روم اور یہ واش روم اور یہ بیڈ روم، اتنے بڑے بڑے کچن، بندہ کہاں ہے بھائی؟ بندے نہیں ہیں، بندے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ۔ یہ ایک ابا ایک اماں، تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ اتنا بڑا بنگلہ کہاں ہے، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ایک آدھ بچے ہیں، وہ امریکہ گیا ہوا ہے، ایک آدھ جاپان گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مرو گے تو وراثت لینے آئیں گے؟ ہاں بالکل آئیں گے۔ تو زندگی میں کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بھائی پیسے کی لالچ ہے، کیونکہ ان بچوں کو پتا ہے پاکستان میں رہیں گے ابا اماں کے ساتھ، لائف کو صحیح طرح سے انٹرٹین بولو نہیں کر سکتے، لہذا انٹرٹینمنٹ یہ بھی ایک قسم کا اولڈ ہاؤس ہی بنا دیا انہوں نے ڈیفنس میں۔ ابا اماں یہاں رہیں گے، چلو 2-4 ان کے ساتھ ہوتے، 2-4 باہر کما کے بھیج رہے ہوتے، سب نے اپنے ابا اماں کو چھوڑ دیا۔ تو جب انسان کی منزل خواہشات ہو تو آپ کا بڑھاپا بہت خطرناک، اکیلے، تنہائی کاٹے گی آپ کو۔ تو لہذا جن کا مقصد تھا انٹرٹینمنٹ، تو جو چیزیں اس کباب میں، انٹرٹینمنٹ کے اس کباب میں ہڈی بننی تھی، ان تمام ہڈیوں کو انہوں نے زندگی سے بولو نکالا۔ کرسچینٹی نے کیا کیا ہے، ان کے ہاں بھی رمضان کے روزے تھے، رمضان کے نہیں، یعنی ان کے جو 40 روزے ہوتے تھے ان کے ہاں، تو آج ملتے ہیں روزے، وہ کہیں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ روزہ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ ہے، لہذا روزے مارکیٹ سے کیا ہوئے؟ شارٹ۔ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں، بڑے لبرل قسم کے اسکالر، کہ جنہوں نے اتنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دی ہیں، کل آپ کا امتحان ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہو، ہینڈ سلاٹر ضروری نہیں ہے، مشینی ذبیحہ بھی کیا ہے؟ وہ بھائی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف یہودی، عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا، تو اس کا ذبیحہ کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے حلال ہو گیا اس کا ذبیحہ بھائی؟ لیکن آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے، یہ بھی حلال، وہ بھی حلال، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، بچا کیا ہے بھائی پھر آپ کے پاس؟ ہر وہ چیز جو آپ کی خواہشات میں رکاوٹ، اس کو سائڈ پہ لگا دو۔ یہ ہے نفس پرستوں اور خواہشات نفسانیہ کا جو غلام ہوتا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اس لیے بنایا گیا کہ میں عیاشی کر سکوں، جس کا یہ خیال ہوتا ہے نا،
تو پھر وہ ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے اسے وہ سائڈ پہ لگا دے. نماز انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ, نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, مسجد کی طرف چلنا پڑتا ہے, پھر رکوع سجدہ کرنا پڑتا ہے, ٹینشن ہے نا یہ. عورت کہتی ہے پردہ کروں گی میرا حسن چھپ جائے گا, میں پردہ اتار کے پھینکوں گی ماڈرن نظر آؤں گی, لبرل نظر آؤں گی, دنیا میں بہت آگے جا سکتی ہوں میں. تو پردہ اس کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ تھا, عورت نے پردے کو کباب میں ہڈی سمجھ کے نکال دیا. تو میرے بھائی آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہو. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ جب زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, وہ بزبان حال پکار اٹھتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا. باطل کا یہ مطلب ہے صرف مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو نے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ نے ایویں ہی بنا دیا بس ہمیں. ایویں یہ کس پہ الزام ہے؟ یعنی ساری کائنات ہماری خدمت میں لگا دی اور ہمیں انجوائے کرنے کی, جو چاہے کرو. کوئی کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات؟ امریکہ آ کے آپ کو اتنی عقل نہیں آئی؟ کوئی انڈا موڑ کا آدمی یہ بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے بھائی. آپ امریکہ میں رہتے ہو, آپ کو اتنا لوگ کہتے ہیں اتنے امریکی لوگ ذہین ہوتے ہیں, تو آپ اتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات کرنے لگو کہ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں صرف کھیلنے کودنے کے لیے اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ بولو نا. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہمارے بندے وہ ہماری نشانیاں دیکھ کر ہم تک پہنچتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ, ہمارا رب کیسے سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہے اور تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ نکال دیتا ہے اس سے. اتنی بڑی مشینری اس نے بھینس اور گائے کے اندر فٹ کر دی ہے. ایسی مشینری جو اب تک جاپان اور فرانس کے اور امریکہ کے سائنسدان, یہاں ٹیکنالوجی کا ہب ہے یہ سین فرانسسکو, یہاں تک اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی. میں آج گوگل کے آفس ہو کر آیا, آج میں فیس بک کا جو مین مرکز ہے پوری دنیا کا وہ دیکھ کر آیا. میں نے تلاش کیا کوئی ایسی مشین ہو ادھر سے گھاس ڈالو اور ادھر سے دودھ نکلے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ سائنسدان ایسی کوئی مشین ایجاد بولو نہیں کر سکے. ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. اللہ اگر ہمیں دودھ پلانے کے لیے حکم دیتا کہ گائے کو بادام کھلاؤ گے, چکنی چیز کھلاؤ گے, فیٹ کھلاؤ گے تو وہاں سے فیٹی دودھ نکلے گا, تو میرے بھائی ہمارا دودھ زیادہ نکل جاتا اور بھینس کا دودھ ہم کم نکال. کیا خیال ہے؟ دودھ والے کا اپنا دودھ زیادہ نکل جاتا. وہ کہتا ہے مجھے اتنی مہنگا پڑ رہا ہے دودھ, اس کو بادام کھلاتا ہوں کم وقت کو میں اور وہاں سے دودھ نکالتا ہوں, کیونکہ بادام میں آئل ہے, پسے میں تیل ہے, تیل کھلا کے تیل نکالنا, گھی نکالنا سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے کہا وہ چیز ان جانوروں کو تم کھلاؤ گے جو سب سے سستی, جو انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم دو چار چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک دعا مانگا کرو لازمی, اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. خوب سمجھ لو, جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا, دل بنتا ہے, اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں. اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو, میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا, اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک, وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں. ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت. خوف کتنا, یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے. اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے, پھر وہ صحت خراب ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا. اتنا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک, جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے, رکاوٹ بن جائے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں, تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے, ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا, 2 جذبوں سے کرتا ہے. یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی, یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے
کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے, ارادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے. دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں, اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے. ابے کیا ہو گیا, کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا, رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے, خوشی ہوتی ہے نا. تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے, تراویح پڑھنی ہے, لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دل چاہتے شادی ہو جائے, اب کیا کروں, مثال اچھی سمجھ میں آ رہی, شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. تو یہ خواہش ہے, اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے, جان چھوٹے, مرے ہیں, کوئی زبردستی دلوا دے. اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے. خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے, مجھے تو بہت ہے. کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے, اس کو بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کرو. کیا کر سکتا ہوں, میں نے پولیس میں تو ہوں نہیں میں, تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے. افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں, دل چاہتا ہے نا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو, کھانا شروع کرو. تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں. تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں, اللہ کی, تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا, تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں. اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں, قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے. دل بھی مطمئن ہے اس کا, آپس صحیح ہے بھائی. ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں. میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں ان کی تحریر پڑھی تھی. تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی, انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے. یہ ان کا معیار تھا, ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کہا یہ اللہ کا بہت, ان پر اللہ کا احسان تھا نا, تو کہا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی, ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے. جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کو تو یہی ہے, دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے یار, نہیں دیکھ رہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو. دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں, کچھ کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو, وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتے ہیں, فطرت سے ہی اڑ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا, رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے, نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو, اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا, تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ
ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا